میرے ماموں بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماموں تو 30 سے زیادہ ہے۔ قرآن میں واضح 3 جگہ پہ ہے، سورہ یونس میں، سورہ الزمر میں اور سورۃ الانعام میں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ اور یہ بالفرض میں نے احتراماً لگایا، قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے، قرآن میں تو ہے قل انی اخاف، اے نبی تم فرماؤ میں خود بھی خوف رکھتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کو جب سورۃ الشعراء میں حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کا ڈر سنائیں، تو آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو جب نبی علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی میرا مرید بن جائے تو میں جنت میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نبی کا ماننے والا نہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اگر وہ اس نبی کا ماننے والا ہے تو وہ اس قسم کی بکواسیات ارشاد نہیں فرما سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو بکواسیات ان کے بزرگوں نے ارشاد فرمائی وہ اسی لیے کہ ان کو اپنے نبی کا تعارف نہیں تھا۔ اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا ماموں پارٹی کہتے ہیں اہل حدیثوں کو، دوسرے فرقوں کو، تو ان کی ایک دم پہ پاؤں آ جاتا ہے اور وہ چیختے ہیں اس بات پہ، تو کیا وہ آپ کے ماموں نہیں؟ میرے ماموں بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماموں تو 30 سے زیادہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر کیا ماموں نہیں ہیں جنہیں بنو امیہ نے قتل کیا؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، دونوں حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے قاتلین بنو امیہ ہیں، کیا وہ ماموں نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اگر بھائی ماموں ہیں تو پھر ایک ہی ماموں کیوں؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ امت کے ماموں محمد بن ابی بکر، اس لیے کہ وہ حضرت علی کے ساتھی تھے جنگ جمل میں، اور حضرت عائشہ اپنی بہن کو سمجھاتے تھے کہ تو یہ کام نہ کر، اس لیے تو اب ماموں بھی تو انہوں نے پکڑ، تو یہ ماموں اگر وہ والا ماموں ہوتا تو 30 ماموں کو مانتے ہیں، یہ ایک ماموں کو مانتے ہیں، وہ ان کا ماموں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جنرل سارے ماموں کو مانتے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات، حضرت علی کو کیوں نہیں کہتے ہیں امت کا چچا؟ کیا نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نہیں ہیں حضرت علی؟ انہیں کیوں نہیں کہتے ہیں امت کے چچا؟ کبھی سنا ہے آپ نے امت کا چچا؟ یہ امت کا ماموں انہوں نے اس لیے بنایا تاکہ امت کو ماموں بنائے، کہ انہیں جب پتا چلا کہ فضیلت ہی اور کوئی نہیں ہے، چلو حضور کے ساتھ دوستی جوڑ دو۔ اور یہ دوستی ایسے جوڑی کہ جب یہ رشتہ قائم ہوا تھا ام حبیبہ کا، اس وقت تو یہ ماموں اور امت کے نانا وہ تو کافر تھے، اور وہ اس اپنی بہن سے یا اپنے بیٹی سے ان کے والد لڑتے تھے کہ تم حضور کی غلام کیوں بن گئی ہو۔ تو اس رشتے کی بعد میں انہوں نے عزت ویل کرنی شروع کر دی ہے جس رشتے کی وجہ سے مخالف تھے اس بہن کے۔ تو میرا خیال ہے کتنا مذہب کا خیز یہ میم ہی کو بن سکتی ہے اس کے اوپر، کہ اندازہ کرو کہ جس عورت کی وجہ سے آج آپ عزت ویل کر رہے ہو، اس عورت کے ساتھ تو آپ نے دشمنی کی تھی جب وہ حضور کی بیوی بنی اور حضور پر ایمان لے کے آئی۔ ٹھیک ہے، اور یہ اتنی سینئر خاتون ہے ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، یہ تو ہجرت حبشہ کی ہیں، اور جب ہم ماموں کی بات کرتے ہیں فوراً ام حبیبہ کو لے آتے ہیں بیچ میں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، ام حبیبہ کا کیا لینا دینا ابو سفیان اور حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام؟ بھئی یہ لوگ تو ام حبیبہ کے مخالف تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، بعد میں اسلام قبول کر کے آپ نے رشتہ داریاں، یہ تو تب ہوتا کہ جب انہوں نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ حضور کو رشتہ یہ دیا ہوا ہوتا، تو دشمن تھے۔ آپ نے وہ سنا نہیں ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد ایک دفعہ جب حضرت ابو سفیان آئے تھے حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنے، تو ام حبیبہ نے وہ بستر سمیٹ لیا تھا اور کہا تھا آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اپنے باپ کو نہیں بیٹھنے دیا۔ ان کا آپس میں تو یہ ریلیشن شپ تھا، بعد میں آپ نے پکڑ کے انہی رشتوں کے اوپر عزتیں ویل کرنی شروع کر دی ہیں۔ میرا خیال ہے اس پہ میمز ہی بنانی چاہیے۔ کافروں کو یار شکر ہے کافروں کو اردو نہیں آتی، تمہیں انگریزی نہیں آتی، ورنہ تمہارا مذاق اڑاتے کہ تم کون سی دور دراز کی چیزیں جوڑتے ہو۔
اور پھر مجھے موقع دیتے ہو کہ میں اس طرح کی باتیں تم پہ کروں. بس عقل پہ بات دعوت حق ہے. کیا لگتا ہے کہ ودن کتنے سالوں میں یہ اور کتنا عوام کتنی اکٹھی کر لے گی؟ اور ہم تو کہہ رہے ہیں ہم جہاں ہیں وہی رہے. میں نے تو کبھی عوام اکٹھی نہیں کی, اللہ کا شکر ہے. میں تو ریمنڈ کی طرح اگر مرکز بناؤں تو پیرلل میں ایک جیلم شریف میں بہت بڑا ایک مرکز بن سکتا ہے, لیکن ہم نے یہ کام کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے. ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والے سٹائل میں ہوگا. اور نبیوں والے سٹائل میں کیسے ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں قرآن میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ اکثر آپ علماء سے جو سنتے ہیں نا کہ اس امت کا کام نبیوں والا کام ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگلے زمانوں میں ہر علاقے کا ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا تھا, ہر قوم کا ایک پیغمبر علیحدہ ہوتا تھا. یہ تو ہمارے نبی ہیں نا جو پوری انسانیت کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اگلی امتوں کے لیے ہوتا تھا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت, کوئی گروہ, کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ایک ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. ایک ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے. یعنی آج کے زمانے میں اگر اس کو ہم کریں, یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے اگر ہم لوگ ہوتے تو جیلم میں ایک علیحدہ پیغمبر ہوتا, گجرات میں علیحدہ ہوتا, ظاہر کمیونیکیشن گیپس بھی تھے نا. تو اس طرح ایک زمانے میں کئی پیغمبر ہوتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہوتے تھے. اچھا, اس امت کو یہی کہا گیا کہ یہ پیغمبروں والا کام کرے گی کہ اس زمانے میں پیغمبر ہوتے تھے, اس زمانے میں نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچانے والے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ہر علاقے میں. کہ جس طرح نبی اپنے علاقے کے لیے نبی ہوتا تھا نا, اس امت کے وہ لوگ اس علاقے کے لیے اپنے نبی کے ڈاکیے ہوں گے. پیغام وہ نبی والا پہنچا رہے ہوں گے, خود وہ عام انسان ہوں گے, وہ اپنے نبی کے دین کی تجدید کر رہے ہوں گے. اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگوں نے اس میں چیزیں داخل کر دی ہوں گی, ایک تو وہ بڑے مجددین ہیں نا جو ایک ایک تو آنا ہے ہر صدی کے کنارے کے اوپر. ایک چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہونے ہیں, یعنی ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں جیسے جیسے معاملات ہوئے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں یہ 6 کے 6 امام مجدد ہیں. ایک زمانے میں ہو کے بھی ایک سے زیادہ مجدد موجود تھے جنہوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے. اب بڑے لیول کا کام جس طرح عمر بن عبدالعزیز نے کیا, بہت بڑے لیول کا کام ہے. امام شافعی کا بہت بڑے لیول کا کام ہے, اور میں امام شافعی کو دوسری صدی کا مجدد مانتا ہوں, پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے. تو اس طرح بڑے بڑے مجددین بھی پیدا ہوں گے اور ہر علاقے میں لوگ پیدا ہوں گے. تو ہم نے اس طرح اس کام کو لے کے چلنا ہے کہ جو جہاں ہے وہیں رہ کے قرآن و سنت کو پڑھے اور بات پہنچائے. باقی اللہ نے تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا ہے نا کہ ہم مجمع اکٹھے کریں. جیلم میں کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے پوری دنیا میں مجمع اکٹھے کیے ہیں. یہاں بیٹھتے ہیں, کلپ چڑھاتے ہیں, جو جدھر ہے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. آپ دنیا کی کوئی مسجد پروڈیوس نہیں کر سکتے, کوئی مدرسہ نہیں پروڈیوس کر سکتے جہاں ہمارے متاثرین نہ ہوں. یہ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کا کوئی ایک عالم مجھے قرآن پہ حلف دے دے صحیح کہ میرے رشتہ داروں میں اور میرے جاننے والوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو انجینئر کو سنتا ہو. اچھا, تو اب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے, 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, مگر کردار میں نرمی نہیں آ رہی, کیا نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں, نماز تو ایک الگ سے عبادت ہے, وہ تو کرنی ہے. تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی کیا داڑھی قبول ہے؟ داڑھی ایک الگ سے چیز ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو وہ قبول ہے, وہ ایک الگ سے ایک نیکی ہے. تو یہ ساری چیزیں کسی معاملے میں کوئی کمزور ہو سکتا ہے نا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی مؤمن سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. یار صحابہ کرام سے بدکاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان پہ حد بھی جاری کی, اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ان کی توبہ ایک پوری جماعت پہ بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کو کفایت کر جائے گی. تو یہ تو کرتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا, ہماری جو ایکٹریسز ہیں جو پاکستان میں, وہ کیا کرتی ہیں کہ بے حیائی فل جو ہے آن ہے, مگر جب چیریٹی کی بات آتی ہے, خدمت خلق کی بات آتی ہے, تو سب سے آگے ہوتے ہیں. تو کیا ان کی چیریٹی کے سے بخشے جا سکتے ہیں؟ نہیں, اگر وہ اس چیریٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی نمازیں معاف ہو جائیں گی, یا انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کا اگر کوئی حق دبا لیا ہوا ہے تو وہ معاف ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہوگا. وہ اپنی جگہ ہے, چیریٹی اپنی جگہ. اچھا, اب ہمارے اسلام میں حقوق العباد کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. ہاں جی, حقوق اللہ کی نظر میں. تو ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم حقوق العباد پہ زیادہ کام کریں؟ حقوق اللہ پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا, حقوق العباد پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا, دونوں پہ ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے نزدیک تو حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہے نا. دیکھیں, ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم ہے ہمیں اللہ نے دیا نا. بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا حکم ہمیں اللہ ہی نے دیا نا. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا نا. تو یہ حقوق العباد بھی کورالری ہیں حقوق اللہ کی. اچھا علی بھائی,
آخری سوال میں کروں گا کہ حقوق العباد میں بھی یہ معاملہ آتا ہے کہ ایک شخص نے پوری زندگی حقوق العباد کا خیال رکھا، حقوق اللہ نہیں نبھائے، مگر ایک شخص نے حقوق اللہ نبھائے سارے، حقوق العباد نہیں نبھائے. اب اس کا کیا بنے گا؟ دونوں جہنمی ہیں جی انشاءاللہ، دونوں جہنمی ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کوئی پرندہ ایک پر سے اڑے، یہ ہو نہیں سکتا. اسی طریقے سے علم اور عمل یہ دونوں چیزیں ہیں. آپ کہیں کہ ایک بندہ صرف عالم ہے، ایک صرف عمل کرنے والا ہے، بھلے وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا رہے، جب تک علم نہیں ہوگا اس کا عمل قبول نہیں، اور عالم جب تک عمل نہیں کرے گا اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. اچھا، وظائف سے کچھ فائدے ہوتے ہیں؟ کس قسم کے؟ جس طرح کہ اللہ کے ناموں کے لکھا ہوا ہے کہ اس کے یہ وظائف کریں، اس کو اتنی بار پڑھیں، تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ جو وظائف لوگوں نے خود سے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں نا، یہ لوگوں کے تجربات ہیں. اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کر لیں، اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے. باقی سنت اذکار کریں. اچھا، آپ کوئی تحفے کے طور پہ ہمیں کوئی؟ تحفے کے طور پر میں بس ایک ہی بات کروں گا، اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. آپ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو ترجیح اول رکھیں. جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، دین کا، دنیا کا، آخرت کا، ہر اعتبار سے یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے. آپ کی بڑی سے بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ نے بیچ میں سے نکال دیا، اور آپ کا کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے بیچ میں سے نکال دیا. تو ہر وقت اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ کو ترجیح اول رکھیں اپنے ہر معاملے کے اندر. بس میں یہ بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.